جنت کا جو معاملہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. اللہ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانک لیا ہے. یعنی جنت پہ جو غلاف چڑھایا ہے نا، غلاف وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، اس لیے کسی کا بھی وہاں جانے کو دل نہیں کرتا. وہ غلاف کیا ہے؟ نظر کی حفاظت، کانوں کی حفاظت موسیقی گانے اور یہ ڈھول ڈھمکوں سے، زبان کی حفاظت غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، اور اسی طرح ظلم سے اپنے آپ کو بچانا، پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا. یہ ساری ٹینشنیں، ان ٹینشنوں کے پیچھے ہے جنت. جنت ان ٹینشنوں کے پیچھے ہے. تو اس لیے جنت تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن اللہ نے جو دیوار قائم کی ہے نا جنت کی، وہ بڑی کانٹے دار ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بریانی لے کر آئے لیکن اوپر جو رومال ڈالا ہوا ہے وہ گندا، تو آپ کہیں گے لے جاؤ. اگلا کہے گا بھائی اس رومال کو ہٹاؤ پھر دیکھو اندر. آپ کہیں گے رومال پکڑنے کا دل نہیں چاہ رہا میرا، اتنا گندا رومال، بدبو آ رہی، ہٹاؤ اس کو. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں جھوٹ نہیں بولتا، میں سچ بول رہا ہوں، یہ امتحان ہے تمہارا کہ تم میری بات پہ یقین کرتے ہو یا نہیں کرتے. آپ کہیں جاؤ کسی اور کا امتحان لینا. اور دوسرا آدمی آیا، گوبر رکھا ہوا ہے پلیٹ میں اور اس کے اوپر چمک پٹیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ جو پٹھانوں کی سائیکل پہ لگی ہوتی ہے نا، آج کل نہیں ہوتی، پہلے ہوتی تھی، بلوچوں کی اور پٹھانوں کی سائیکلوں پہ نا، وہاں وہ چمک پٹیاں لگاتے تھے، بڑی خوبصورت چمکتی تھیں وہ سائیکلیں. تو وہ چمک پٹیاں لگائی ہوئی ہیں اس کے اوپر، اور آپ کے سامنے پلیٹ لا کے رکھی. اب ایک عقل مند کہہ رہا ہے، ایک سچا آدمی کہہ رہا ہے بھائی اس غلاف پہ مت جاؤ، اندر گوں بھرا ہوا ہے، اور میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں. تو آپ کہیں چلو سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے ہمیں کیا پتا، یہ صحیح لگ رہی ہے چیز. تو بالکل یہی حالت ہے کہ اللہ نے امتحان کے لیے جنت کے اوپر ناپسندیدہ چیزوں کا پردہ ڈال دیا ہے. ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا، بوڑھے باپ کی صلواتیں الٹی سیدھی سننا، چاہے صحیح کہہ رہا ہو چاہے غلط کہہ رہا ہو، بس گردن جھکا کے سننا. رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے، اسے اللہ کی خاطر جوڑنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا خدا کی قسم آسان ہے، لیکن اللہ کی خاطر جھک جانا اور اپنے بھائی کو بہن کو منا لینا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو جنت میں جانے کا شوق ہو اور جنت کا یقین بھی ہو، کیونکہ اس سے انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ہم بھی بھگت چکے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. انسان کا دل نہیں چاہتا، انسان کہتا ہے کیوں، جب میری غلطی نہیں ہے میں تو ایسی کی تیسی کر دوں گا، میں تو یوں کر دوں گا. پھر لوگ بھی شاباش دیتے ہیں، ہاں یہ ہوتا ہے بہادر، اسے بولتے ہیں شیر. تو رشتہ داری جوڑنا، یہ سب قرآن میں جنت، اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں. نماز خشوع و خضوع سے پڑھنا، بول تو نماز پڑھنا کتنا مشکل، اوپر سے دل لگا کے پڑھو. نماز پڑھنا آسان تھوڑی ہے، 5 ٹائم پوری زندگی پڑھتے رہنا، پھر دل لگا کے، دل لگے نہ لگے کوشش کرنا لگانے کی، یہ اور مشکل کام ہے. دل ہی نہیں لگتا انسان کا، ادھر لوگوں کو دیکھو نا نماز میں ناک میں انگلیاں گھما رہے ہیں، کان میں انگلیاں گھما رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ہلے جا رہے ہیں. میں ابھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک عرب آیا میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. میں تلاش کر رہا تھا جماعت کے لیے کوئی بندہ ملے ایئرپورٹ پہ نا، جماعت کرایا کریں، اکیلے نہ پڑھا کریں. تو جو مسلح بنا ہوا تھا میں تھوڑا انتظار کیا، میں نے کہا دیکھوں کوئی بندہ آتا ہے. تو ظہر کی نماز تھی، میں نے کہا نماز پڑھتا ہوں. تو وہ عرب پینٹ شرٹ میں تھا، مجھے میں نہیں پہلے پہچانا کہ یہ عربی ہے کیونکہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور کلین شیف تھا. تو وہ عرب جماعت کے بڑے پابند ہوتے ہیں. اس نے کہا جماعت، میں نے کہا آ جاؤ. اب میں امام بنا، وہ مقتدی بن کے میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب ساتھ جب کھڑا ہوا ہے وہ تو ہل رہا ہے، یوں ہلا رہا ہے، یوں ہلا. مجھے بڑی الجھن ہو رہی کہ کیا کر رہا ہے بھائی، تو تمیز سے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے. ہلے جا رہا ہے. پھر حد یہ ہوئی کہ پینٹ اپنی سیدھی کی یوں کر کے. پینٹ جب سیدھی نہیں ہوئی تو بیلٹ کھولی نماز میں بیلٹ کھول کے پوری اچھی طرح سے ٹائٹ کی. پوری نماز اس طرح پڑھی ہے. مجھے بڑا وہ ہو رہا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے. تو وہ قرآن کی آیت یاد آ رہی تھی، والذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جنت میں جانا ہے تو نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز خشوع و خضوع سے. تو دل تو اپنے قابو میں نہیں ہے نا، کم از کم ظاہری جسم تو اپنے قابو میں ہے، اس کو تو انسان قابو میں رکھے. وہ بھی ہلے جا رہے ہیں. جب اس نے پینٹ سیدھی کرنا شروع کی بیلٹ کھول کے، ہے نا کہ یہ زیادہ ہو گئی بھائی، یہ زیادہ ہو گئی.
تو ایک صاحب کو میں دیکھتا تھا کہ جب بھی وہ نماز شروع کرتے تھے، نماز تکبیر کے بعد ہاتھ باندھا، اس کے بعد اپنا چشمہ اتار کے جیب میں رکھا. ارے یہ نماز سے پہلے چشمہ اتار کے جیب میں رکھ لو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے، نماز کی نیت باندھتے ہی خارش شروع ہو جاتی ہے. تو فرماتے تھے کہ نماز کی نیت باندھنے سے پہلے پورا جسم اچھی طرح کھجا لو، ناک میں انگلیاں بھی گھما لو، کان میں انگلیاں بھی گھما لو، روئیاں ٹھوس لو، جہاں جہاں کھجانا ہے اپنے، ٹھیک ہے نا، کسی اور کے نہیں. اچھی طرح سے ہل ہل کے جب تھک جاؤ نا، پھر نیت باندھا کرو. تو کتنا مشکل کام ہے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور بہت ساری چیزیں ہیں. پھر ہم نفلی عبادت بھی کرنی پڑتی ہے ہمیں، تاکہ فرائض میں جو کوتاہی ہوئی ہے وہ نوافل سے پوری. اب تراویح جو ہے، اس سے کیا فائدہ ہے کہ فرائض میں جو کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ تراویح کی نماز سے پورا کریں گے. یہ غریبی ہے، اوور ٹائم ہے یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ جنت جب دیکھی نا فرشتے نے، تو اس نے کہا کہ جو اس جنت کا تذکرہ سنے گا وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں جانے کی کوشش نہ کرے. اور جب اس نے جہنم دیکھی تو کہا کہ جو اس جہنم کا سنے گا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے بچنے کی کوشش نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت پہ ناپسندیدہ چیزوں کی چادر چڑھا دی اور جہنم پہ خواہشات کی چادر چڑھا دی. جہنم کی جو دیوار ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو غلاف چڑھا ہوا ہے نا، وہ ہے زنا، شراب، غصہ جاری کرنا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا. ابا اگر پوچھ رہے ہیں رات کو 1 بجے کیوں آ رہے ہو، تو جواب دینا کہ کیوں پوچھ رہے ہو، میں جوان ہو گیا ہوں، ابھی میں بچہ نہیں ہوں. یہ ہوتا ہے گھروں میں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں اپنے بچے سے پوچھتا ہوں نا 1 بجے گھر آتا ہے، بیٹا کیوں اتنی دیر سے آ رہے ہو؟ حالانکہ ان صاحب نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، یورپ بھیجا تعلیم کے لیے، 5 سال وہاں بھیجا، سارا خرچہ باپ نے کیا، اتنا پڑھایا لکھایا، اور پھر پپا پوچھتے کیوں آ رہے ہو، تو کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ تو میں پھر ان سے پتہ ہے کیا کہتا ہوں، ایسے بچے کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دو. جب 2 دن روڈ پہ گزارے گا تو اس کا دماغ درست ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ماں رکاوٹ بن جاتی ہے، اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے، ماں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو میں نے کہا اماں کو بھی اس کے ساتھ بٹھا دو وہاں روڈ پہ، کیونکہ باپ جو ہے نا ایسی باتیں سن سن کے برین ہیمریج ہو جاتا ہے اس کو. بیٹا تو جہنم میں جا ہی رہا ہے، جب وہ روڈ پہ بیٹھے گا شاید اس میں عقل آ جائے، ورنہ جائے جہنم میں بھائی. شاید 3-4 دن جب روڈ پہ بیٹھے گا تو شاید اس میں عقل آ جائے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مجھے عزت ملی، یہ پیسہ ملا، یہ تعلیم ملی، نام ملا، قوم ملی، یہ سب کہاں سے ملا ہے مجھے؟ یہ تو باپ سے ملا ہے. تو جنت جہنم میں جانے کے لیے زنا کرنا پڑے گا، بڑی مزیدار چیز ہے. جہنم میں جانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا، کتنا مزہ آتا ہے، پیسے مل جاتے ہیں جھوٹ بول کے. جہنم میں جانے کے لیے ابا اماں کا احترام نہیں کرنا پڑے گا. عورت کے لیے جہنم میں جانا بہت آسان. ایک کام بتاؤں، وہ کر لے تو بغیر حساب کتاب کے جہنم. خواتین اگر جہنم میں جانا چاہتی ہیں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں، اتنا آسان کام بتا رہا ہوں، گارنٹی ہے جہنم کی. وہ ہے شوہر کا دل دکھائیں اور شوہر کی نافرمانی کریں، شوہر کو خوش نہ رکھیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی. بہت آسان ہے، اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھو، ٹھیک ہے؟ خرچہ پورا لو اس سے. پرچیاں آئیں گی، 1 درجن انڈے لا دو، 1 کلو ٹماٹر لا دو. وہ خان سامہ جا رہا ہے ٹماٹر لینے کے لیے، انڈے لینے کے لیے، واپسی پہ دہی بھی لیتے آئیے گا. ابھی دہی لے کے آ رہا ہے، ایک میسج آ گیا، واپسی پہ 1 بڑی ڈبل روٹی بھی لیتے آئیے، پھر جا رہا ہے واپس، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا خون چوس کے رکھو. بیمار ہو جائے، آپ بیمار ہو جائیں تو اس سے سارے پیسے لو علاج کے. اگر ٹھیک نہیں ہو رہی تو اسی پہ ڈال دو کہ یہ صحیح خرچہ نہیں کر رہے. میں نے کہا تھا آغا خان لے کے جاؤ، انہوں نے لیاقت نیشنل میں داخل کرا دیا. بچہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کا خرچہ بھی کس سے لیا جاتا ہے بھائی؟ ابا سے لیا جاتا ہے. بچوں کی فیسیں ابا سے لی جائیں گی. سارے اس کا خون نچوڑ دو، مگر مانو اپنی. منمانی کس کی ہوگی؟ بہت ہی شارٹ کٹ راستہ ہے جہنم میں جانے کا. اچھا خیر، زیادہ نہ ہو جائے کہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، اور مرد کے لیے جہنم میں جانے کا پتہ ہے سب سے شارٹ کٹ راستہ کیا ہے اس زمانے میں؟
مردوں کے لیے ہے بد نظری. بے حیائی سے نہیں بچتے آج کل. انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. جہاں کوئی چمکتا دھمکتا چہرہ نظر آئے گا ایک دفعہ لازمی دیکھتے ہیں اس کو کہ یار حسرت نہ رہ جائے کہیں. اور پھر صحت بھی خراب ہوتی ہے, گناہوں کی طرف طبیعت بھی مائل ہوتی ہے. تو یہ تو اللہ نے سب سے بڑی آزمائش مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے. یہ قرآن میں ہے, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے یعنی مردوں کے لیے جو سب سے مزین چیز بنائی ہے وہ عورتوں کو بنایا ہے. سب سے مزین کا کیا مطلب ہے کہ چادر اللہ نے خوبصورت ڈالی ہوئی ہے, لیکن ہے کیا وہ عذاب ہے, آگ ہے اگر حرام طریقے سے جاؤ. اب اس کا حل اللہ نے کیا بتایا, بھئی اتنی مزین چیز کو چھوڑے گا کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا هل انبئکم بخیر من ذالکم, اس سے بھی زیادہ مزیدار چیز نہ بتاؤں؟ وہ ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو جنت میں تمہیں حوریں ملیں گی, وازواج مطہرات, پاکیزہ بیویاں ملیں گی. تو یہاں مزے اڑا لو گے تو وہاں سے محروم. نہیں آ رہی نا بات سمجھ میں؟ اور وہاں اگر مزے چاہتے ہو تو یہاں نظر کو جھکاؤ. اور ایک اور طریقہ ہے وہ میں پھر ابھی بعد میں بتاؤں گا, آپ اکیلے میں مل لیں, ٹھیک ہے نا. ایک اور حل بھی اللہ نے بتایا قرآن میں, ایک اور حل بتایا, وہ ابھی سب کے سامنے بتانا مناسب نہیں. لوگ کہتے ہیں گھوم پھر کے نا ہر دفعہ ادھر ہی آ جاتے ہو. تو نکاح کر لو بھائی, حلال طریقے سے رکھو, نبیوں کی سنت ہے, اولاد ملے گی, حقوق ہوں گے. تو نظر کی حفاظت یہ بڑا اہم کام ہے. نظر کی حفاظت مرد کے لیے. عفیف اور پاک دامن لوگ آج کل چراغ لے کے بھی مشکل ہو رہا ہے تلاش کرنا, جو اپنی بیوی پر اکتفا کریں اور ان کی بیوی کو یہ اعتماد ہو کہ ہمارے شوہر کا ہمارے علاوہ کسی اور سے کوئی لنک نہیں ہے. بہت سے ہیں اچھے, لیکن آج کل یہ میرے پاس بہت ساری کالز آتی ہیں خواتین کی کہ میاں صاحب غلط چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو بھائی اپنے آپ کو ان چکروں سے بچاؤ. ایک خاتون بیچاری بہت پریشان ہے, یو کے سے فون کرتی ہیں, زندگی رو رہی ہیں کہ میرے میاں کو لت پڑ گئی ہے لڑکیوں سے, دوستوں کی, میرے بچے تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں. میں ان بیچاری کو کیا کہتا, ان کو میں نے کہا صبر کرو, اس کو بڈھا ہونے دو, اپنے میاں کو کیا ہونے دو, بڈھا ہونے دو. ابھی جوانی کا جوش ہے نا, تھوڑے دن میں بڈھا ہوگا, پھر دیکھو کیا ہوتا. اور ایسا آدمی بڈھا بھی جلدی ہوتا ہے. ہر طرح سے بیچاری عورت نے سمجھا لیا, بچوں کا واسطہ دے دیا کہ ان کو بھی پتا چل رہا ہے تمہاری حرکتوں کا, ان پہ کیا اثر پڑے گا. لیکن وہی بات ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم جس بدکاری میں مبتلا ہو گئی تھی, لوط علیہ السلام نے سمجھایا 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 سمجھایا. تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں آپ کی عمر کی قسم, وہ لوگ اس وقت بڑے نشے میں پڑے ہوئے تھے. ان کو لوط علیہ السلام کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, بہت نشے میں مست تھے. جب گناہ انسان کے سامنے ہوتا ہے تو وہ نشے میں مست ہو جاتا ہے, پھر نہیں دیکھتا کہ کیا ہے. تو اللہ نے پھر کیسا عذاب دیا, فجعلنا عالیہا سافلہا, فرمایا ہم نے زمین کو اٹھا کے الٹا دے کے پٹک دیا, پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا. تو زانی سے اللہ کو بہت نفرت ہوتی ہے. یاد رکھو ہمارے معاشرے میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. میرے پاس کالز آتی ہیں, ایسا ہی نہیں کہہ رہا میں, بہت تیزی سے. لوگ تو اپنے ہر چیز دل کی بات کر لیتے ہیں نا علماء کے سامنے. بہت تیزی سے زنا پھیل رہا ہے. اس کو اللہ کا واسطہ روکنے کی کوشش کرو, سختی کرو اپنے گھر میں. چچزاد پھوپھیزاد بہنوں کو بے پردہ نہ ہونے دو کزنوں کے سامنے. اگر آپ کا بیٹا چچزاد پھوپھیزاد بہن سے دوستی لگاتا ہے, پابندی لگاؤ اس پر. میرے گھر میں جب میرے چچزاد پھوپھیزاد بھائی آتے تھے, میرے والد صاحب کے بھتیجے ہوتے تھے, تو والد صاحب ہماری بہنوں کو حکم دیتے تھے کہ ان کے سامنے نہیں آنا ہے. غصہ کرتے تھے کہ ایسے بے محابہ کوئی نہیں آگے بیٹھے گا. ان کو حکم تھا کہ آپ بیٹھک میں بیٹھیں اور یہیں سے پتلی گلی سے نکل جائیں, جس نے ملنا ہوگا آپ سے یہیں آگے ملے گا. ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو. بہت زیادہ برائی پھیل رہی ہے, مصافحہ کرنا کزنوں سے, گلے ملنا کزنوں سے. براڈ مائنڈڈ کہہ کے نا سب کو بے شرم بنا دیا ہے. براڈ مائنڈڈ ہیں, ہم کوئی گھٹیا تھوڑی ہیں, گلے بھی بڑے تمیز سے ملتے ہیں کہ ایسے جیسے بالکل کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا ہمیں. چھوڑ دو اللہ کے بندو, یہ غیر مسلموں کا کلچر ہے, یہ ہندوؤں کا ہو سکتا ہے, یہ بلکہ ہندوؤں کا بھی نہیں ہے, یہ تو انگریزوں کا ہے, یہودیوں کا ہے, جن پر اللہ نے لعنت کی ہے, جن پر اللہ کا غضب آیا. بار بار سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ نہ عیسائیوں کے راستے پہ چلا اور نہ یہودیوں کے راستے پہ چلا. ہندوؤں کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پہ,
سورہ فاتحہ میں 2 قوموں کا اللہ نے ذکر کیا, 2 قوموں کا. اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا, انعام یافتہ لوگوں کے راستے, ان لوگوں پر نہیں جن پر غضب ہوا. غضب کس پر ہوا تھا؟ یہودیوں پر. اور ان لوگوں پر بھی نہیں جو گمراہ ہیں. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے کون مراد ہیں؟ عیسائی. ہندوؤں کا ذکر نہیں, سکھوں کا ذکر نہیں. وجہ اس کی ہے کہ دنیا میں ہندو اور سکھ بھی ان کو فالو کر رہے ہیں. ہندوؤں کا اپنا کلچر ایسا تھوڑی تھا جیسا آج ہو گیا ہے. کیونکہ تو بڑا سخت پردہ ہوتا تھا, داماد جو ہے ساس جو ہے اپنے داماد تک سے پردہ کیا کرتی تھی. انہوں نے بھی کس کو فالو کرنا شروع کر دیا؟ عیسائیوں کو, یہودیوں کو. ان کا بھی فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا. پریشان ہے وہ بھی, گھروں میں زنا ہو رہا ہے, اتنا زیادہ ان کے ہاں برباد ہو گیا نا ہندوؤں کا فیملی سسٹم کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. کوئی عورت محفوظ نہیں ہے. ہر عورت کو پتا ہے کہ حتیٰ کہ اپنے محرم رشتہ داروں سے بھی محفوظ نہیں ہے. اتنا ان لوگوں نے معاشرے میں حیوانیت پھیلا دی ہے. شکر کرو میرے بھائی, اللہ نے مسلمان بنایا ہے, اللہ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, اور بار بار ہمارے منہ سے یہ دعا نکلوائی ہے کہ اللہ عیسائیوں کے راستے پر نہیں چلانا. تو کزنوں سے ہاتھ ملانا, گلے ملنا, یہ سارے یہود و نصارہ کے طریقے ہیں. لڑکیاں جب آپس میں ملتی ہیں تو آج کل ان میں بھی ایک بےہودگی آ گئی ہے, کسنگ کرتی ہیں ایک دوسرے کو. چھوڑ دو اس بے شرمی کو. جیسے مرد ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں بس, تو لڑکیاں بھی آپس میں ملیں مصافحہ بس. اس سے زیادہ فری ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. برائی پھیلتی ہے معاشرے میں اس سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے کہ جہنم میں جانے کے لیے کیا ہے؟ زنا ہے, لڑکیوں سے فضول دوستیاں ہیں, گپے ہیں. اور جنت میں جانا ہے تو بیوی کو ٹائم دو. وہ ٹائم دینے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, کیونکہ اس کا کوئی پولیس نہیں پوچھے گی آپ سے. وہ تو اللہ نے حکم دے دیا نا, اللہ نے حکم دے دیا بھائی اس کو ٹائم دو, تو اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. کوئی فون آ جائے اننون نمبر سے کسی لڑکی کا تو بھاگ جائیں گے, بچے پھینک کے بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو جہنم میں جاؤ بہت اچھا ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. جب بھی ہم ایسی باتیں سنتے ہیں تو اشکال ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ کیا سارے جہنم میں چلے جائیں گے؟ ہے بھائی ایک تو مسلمانوں کا ریشو کتنا ہے؟ وہ کم ہے. 1 ارب یا 1.25 ارب مسلمان ہیں, باقی سارے کیا ہیں؟ کافر ہیں. ان کافر میں بہت سے کچھ ایسے ہوں گے جن تک دین کی دعوت نہیں پہنچی ہوگی, ان کو آپ نکال دیں. باقی زیادہ تر تو وہ ہیں کہ جن پر اسلام پہنچ چکا ہے, وہ بھی جہنم میں. پھر یہ اتنے سارے جو مسلمان ہیں ان میں بھی گناہگاروں کا ریشو بہت زیادہ. تو شیطان یہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ بھی جہنم میں. تو دماغ میں خیال آتا ہے کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہی غلط ہوں, باقی سارے کیا ہوں؟ صحیح ہوں. تو اتنے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے, اتنے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے. اللہ نے کئی مقام پہ قرآن میں اس سوال کا جواب دیا ہے. پہلے دلائل قائم کیے اپنی توحید پر کہ میں خدا ہوں, میں رب ہوں, میں کھلاتا ہوں, میں پلاتا ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں نے آسمان سے جو دین اتارا ہے وہ صرف اسلام ہے, اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز قابل قبول نہیں ہے, اور میں زنا کو ناپسند کرتا ہوں, میں بے حیائی کو ناپسند کرتا ہوں. میں بول رہا ہوں رک جاؤ. کیسی عجیب عجیب آیتیں ہیں قرآن کی, خدا کی قسم. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو, شراب, جوا, پانسے, یہ سب ناپاک اور پلید عمل ہیں. انشورنس بھی جوا ہے. جوا چاہے وہ روڈ پہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے کھیل رہے ہو نا, وہ بھی جوا ہے. اور وہ کمپنی بنا کے کھیلو گے کہ ابا مر گئے تو اتنے پیسے ملیں گے, نہیں مرے تو آپ کی رقم ڈوب جائے گی, یہ بھی جوا ہے. اس کو جدید شکل دے دی ہے. تو اللہ کی قرآن میں فرماتے ہیں یہ جوا اور یہ ساری چیزیں نجس ہیں, پلید ہیں. اور آگے فرمایا فہل انتم منتہون, میں تمہارا رب ہوں, تمہیں روک رہا ہوں, تو کیا بتاؤ تم رک جاؤ گے اب میرے کہنے سے؟ کیا کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ترغیبیں دے رہے ہیں, ابھار رہے ہیں کہ میں خدا تمہیں کہہ رہا ہوں شراب چھوڑ دو, میں خدا تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جوا چھوڑ دو, انشورنس چھوڑ دو. انشورنس کی جو ملازمت ہے جوئے میں کسی بھی طرح سے پڑنا حرام ہے. یہ سب ناپاک عمل ہیں. فہل انتم منتہون, کیا آپ بھی رکو گے؟ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہمارے اوپر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو یہ باتیں کرتے تھے تو مشرکین نے بھی یہی اعتراضات کیے تھے. کہتے تھے آپ ہمارے قوم کے خلاف اتنا کیوں جا رہے ہیں؟ آپ ایسا کریں کہ اس قرآن میں ان احکام میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں. آج ہم نے جو سورہ یونس پڑھی تو اللہ نے حکم دیا
قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. دیکھو میں تمہارے